پھر جناب باری تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ زمین کے پیدا کیے جانے کے وقت پانی کے جو بخارات اٹھے تھے، اب دونوں سے فرمایا کہ یا تو میرے حکم کو مانو اور جو میں کہتا ہوں ہو جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مثلاً آسمانوں کو حکم ہوا کہ سورج چاند ستارے طلوع کرے، زمین سے فرمایا اپنی نہریں جاری کر کے پھل وغیرہ اگائے۔ دونوں فرما برداری کے لیے راضی خوشی تیار ہو گئے اور عرض کیا کہ ہم اس تمام مخلوق کے جسے تو رچانے والا ہے تابع فرمان ہیں، اور کہا گیا ہے کہ انہیں قائم مقام کلام کرنے والوں کے لیے کہا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کے اس حصے نے کلام کیا جہاں کعبہ بنایا گیا ہے، اور آسمان کے اس حصے نے کلام کیا وہ ٹھیک اس کے اوپر ہے۔ اللہ عالم امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان اطاعت گزاری کا اقرار نہ کرتے تو انہیں سزا ہوتی، جس کا انہیں احساس بھی ہوتا۔ پس 2 دن میں 7واں آسمان اس نے بنا دیے، یعنی جمعرات اور جمعے کے دن، اور ہر آسمان میں اسی نے جو چیزیں اور جیسے جیسے رشتے مقرر کرنا چاہے مقرر فرما دیے۔ اور آسمان دنیا کو اس نے ستاروں سے مزین کیا جو زمین پر چمکتے رہتے ہیں، اور جو ان شیاطین کی نگہبانی کرتے ہیں جو ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ تدبیر و اندازہ اس خدا کا ہے جو سب پر غالب ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے یہودیوں نے حضور سے آسمان و زمین کی پیدائش کی بات سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اتوار اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور پہاڑ کو منگل کے دن پیدا کیا، اور جتنے نفع اس میں ہیں، اور بدھ کے دن درختوں کو، پانی کو، شہروں کو اور آبادی اور ویرانوں کو پیدا کیا، تو یہ 4 دن ہو گئے۔ اسے بیان فرما کر پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جمعرات والے دن آسمان کو پیدا کیا اور جمعے کے دن ستاروں کو اور سورج چاند کو اور فرشتوں کو پیدا کیا، 3 ساتھ کے باقی رہنے تک۔ پھر دوسری ساتھ میں ہر چیز میں آفت ڈالی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تیسری میں آدم کو پیدا کیا اور انہیں جنت میں بسایا، ابلیس کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور آخری ساتھ میں وہاں سے نکال دیا۔ یہودیوں نے کہا اچھا حضور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ انہوں نے کہا سب تو ٹھیک ہے، لیکن آخری بات نہ کہی کہ پھر آرام کیا۔ اس پر حضور سخت ناراض ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی پارہ نمبر 26 سورہ کاف آیت نمبر 38۔ اور بات تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی، تو ان کی باتوں پر صبر کر۔ یہ حدیث غریب ہے اور روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے روز پیدا کیا، اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن رکھا، درخت پیر والے دن پیدا کیے اور مکروہات کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جانوروں کو زمین میں جمعرات کے دن پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد جمعہ کے آخری ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور خلقت پوری ہوئی۔ مسلم اور نسائی میں یہ حدیث ہے، لیکن یہ بھی غریب صحیح میں سے ہے۔ امام بخاری نے تاریخ میں سے معلل بتایا اور فرمایا کہ اس کے بعد راویوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت ابو ہریرہ نے اس سے کعب عبار سے روایت کیا ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے، اس بابرکت کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی ایک آیت کی دلیل نہیں، 8 آیتوں میں واضح بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے وقت خربوں اجرام فلکی کو برابر تھامے رکھا اور آج تک تھامے ہوئے ہے، اور قیامت تک اللہ کی نگہداشت میں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 41،
اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں۔ اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو اللہ کے بعد کوئی انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ دوستو، اللہ کی قدرت و طاقت دیکھو کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنی جگہ رکا ہوا ہے اور تھما ہوا ہے، ادھر ادھر جنبش بھی تو نہیں کر سکتا۔ آسمان کو زمین پر گرنے سے خدا تعالیٰ روکے ہوئے ہے۔ یہ دونوں اس کے فرمان سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے، روک سکے، نظام پر قائم رکھ سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 17، سورۃ الحج، آیت نمبر 65۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور وہ کشتی بھی جو سمندر میں بحکم خدا چلتی ہے، اور اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ اس کی اجازت بغیر وہ زمین پر گرنے نہ پائے۔ یقیناً اللہ لوگوں کو اپنے رحم و کرم پر رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم، منظور ڈسکوری چینل میں تخلیق کائنات کی یہ 12ویں ویڈیو ہے۔ دوستو، کائنات کے بنانے میں دنوں کی تعداد کی یہ دوسری قسط ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی تھامے ہوئے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس پر یہ خطبہ دیا، وہ اللہ زمین کو وجود میں لیا اور بغیر اس کام میں الجھے ہوئے اس سے برابر تھامے رکھا، اور بغیر کسی چیز پر ٹکائے ہوئے اس نے اسے برقرار کیا، اور بغیر ستون کے اسے قائم کیا۔ کھجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ رکھا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے سے، بکھرنے سے اسے بچائے رکھا۔ زمین شروع میں آتشیں کرا تھی، جب زمین کو خلا سے واسطہ پڑا تو آہستہ آہستہ سرد ہونا شروع ہوئی۔ زمین میں آبی بخارات کی کثرت، عمل، تبخیر اور تخفیف سے بارش کا دور شروع ہوا، جو رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ترتیب وار خلق کیا۔ پہلے زمین کو خلق کیا، پھر اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اس کے بعد زمین کو قابل سکونت بنایا، اس کے بعد حیاتیات کے لیے روزی مقرر کیا۔ دوستو، ہمارے اگلی ویڈیو ہے تخلیق کائنات کے بعد ستاروں کی حرکت۔ تب تک لیے خدا حافظ۔